کہتے ہیں بوڑھے کو، اور فانی مانے جو بالکل فنا کے قریب ہوتا ہے، تو شیخ فانی کہتے ہیں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں۔ اب یاد رکھیں کہ پچھلے جتنے ہم نے عذر بیان کیے، جتنے معذورین بیان کیے، ان سب کے لیے لازم ہے کہ زندگی میں روزہ رکھیں گے، موقع نہ ملے تو پھر مرنے کے بعد وہ مرنے کے وقت وصیت کر جائیں گے اور فدیے سے ان کا کام ہو جائے گا۔ شیخ فانی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی صحت کی بالکل امید نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہی روزوں کے تمام فدیے وغیرہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ ہاں، اب اس سے یہ دیکھیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک شیخ فانی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے، وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کمزوری زیادہ ہے، لیکن اگر سردیوں میں روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ آرام سے روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہوگا کہ اب وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ سردیوں میں روزہ چھوڑ دے اور گرمیوں میں پورے 30 روزے رکھے، یا وہ قضا وغیرہ سردیوں میں ادا کر لے۔ تو یعنی اگر گرمیوں کا روزہ لمبا روزے ہوتے ہیں تو سردیوں میں وہ رکھے گا، کیونکہ اگر ہمت ہے تو پھر رکھنا ہی پڑے گا، پھر فدیہ کافی نہیں ہے، اور اگر رکھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، نہ آئندہ صحت کی امید ہے، تو پھر فدیہ کام کر جائے گا، زندگی میں یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر شیخ فانی نے محسوس کیا کہ میں اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، مرض بڑھتا جا رہا ہے، بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور دیگر امراض بھی ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن ادائیگی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو صحت ملنا شروع ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ایسی صورت میں جو انہوں نے پچھلی زندگی میں فدیہ ادا کیے تھے، وہ فدیہ تمام کے تمام نفل بن جائیں گے، وہ روزوں کا کفارہ نہیں بنیں گے، لہذا اب انہیں پچھلے روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ جن کا فدیہ دے دیا وہ بھی قضا ادا کرنی ہوگی، فدیہ ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ وہ صدقہ ہو گیا، نفل بن گیا، لیکن ان کو اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی، چاہے بوڑھا شخص ہو، شیخ فانی ہو یا دیگر معذورین ہو، اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا فدیہ ادا کریں، پہلے ایک دن کر دیں، پھر دوسرے دن کا، تیسرے روزے کا، نہیں، بلکہ پورے رمضان کا اگر ایک ساتھ یا 10 12 20 روزوں کا ایک ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو بٹھایا، انہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، یا 30 روزوں کے جو فدیہ بنتا ہے فی روزہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، جو تقریباً اس دور میں عموماً 25 سے 30 روپے بن جاتی ہے، تو مثال کے طور پر پورے 30 روزوں کے انہوں نے اماؤنٹ نکالا اور جتنا تھا ایک ساتھ کسی فقیر کو دے دیا تو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آخر میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر شوہر رمضان کے روزہ رکھنے سے منع کرے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی جب اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوقیت ہوگی اور شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا، لہٰذا فرض روزوں میں اگر شوہر حکم دے گا تو عورت بالکل اطاعت نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے گی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفل روزے میں اپنے شوہر کی اجازت لازم ہے، اور دوران روزہ بلکہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ روزہ توڑ دو تو ان پہ واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں گی۔ اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہیں قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند اعذار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑیں گے تو قضا کا طریقہ اور فدیہ کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، یا بہن یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باقی نفل کے اندر جو مسئلہ بھی بتایا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، ورنہ جوان بالغہ لڑکی ہے تو ماں باپ کی اجازت یا بہن کو بھائی کی اجازت نفل روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔
کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد پھر کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوگا اور کن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی۔ تو اس میں تفصیل مختلف ہے۔ پہلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ کھاتا پیتا ہے، یعنی روزے رمضان چل رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے کھا رہا پی رہا ہے، تو یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور شرعاً حکم ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اگر حاکم اسلام ہو تو سزا بھی دی جائے گی، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس لیے اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے بالفرض کسی چیز کے ساتھ، تو پھر اعلانیہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے، بلکہ گھر میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ مثل روزہ اس پورے دن کو گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اگر روزہ توڑا ہے اس وجہ سے یا ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا، تو اب مطلب چھپ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ صرف روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دل میں سوچا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بڑا سخت روزہ ہے، میں توڑ دیتا ہوں، تو صرف اس ارادے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ لہٰذا کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، پختہ ارادہ کر لیا، مثلا پانی کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا، پانی لے بھی لیا، پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں چلے تھوڑی مشقت تو ہے، پورا کر ہی لیتا ہوں، پتہ نہیں روزہ پھر بعد میں ملے نہ ملے، اور وہ رک گئے، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے مسائل بہت کثیر ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم ان کو یاد کریں گے یا مسائل کو سمجھیں گے کچھ اصولوں کے ساتھ، تاکہ ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی رہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹرکورس کرنا، جس کو مطلب یہ بیوی سے قربت کر لینا مثال کے طور پر، یا قربت کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے انسان کے بدن سے مطلب اس پہ غسل کا واجب ہو جانا، لیکن اس کی صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سبب بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ زوجہ سے قربت یا غسل کا واجب ہو جانا۔ دوسرا ہوتا ہے جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو اندر لے جانا، جسم کے سوراخوں کے ذریعے۔ اور تیسرا یہ عذر ہوتا ہے کہ قے، یعنی الٹی وغیرہ آ جائے اس سے، لیکن ان تینوں میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ سوراخوں کے ذریعے کسی شے کا بدن میں داخل ہو جانا، یہاں سے ہم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سوراخ بدن کے، جیسے مثال کے طور پہ کان بھی سوراخ ہیں، ناک ہے، آنکھ کے اندر بھی روٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ حلق ہے، یہ جو سوراخ ہیں ان کے ذریعے کوئی چیز جائے اور وہ معدے تک پہنچ جائے، یا ایسے روٹ تک پہنچ جائے، ایسے راستے تک پہنچ جائے کہ جو راستہ معدے تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میں بالتفصیل دیکھنا ہوگا کہ جسم کے کون سے سوراخ ایسے ہیں کہ جن میں روٹ ہے، باقاعدہ معدے کے ساتھ روٹ، پورا روٹ بنا ہوا ہے، اور کن میں نہیں ہے۔ جن میں ہے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ جگہ ہم داخل کریں گے، اور جن میں نہیں ہے روٹ وغیرہ ظاہر نہ ہو اس میں روزہ